ہر طرح کی بڑائی، تعریف، پریشنشا اس اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاکم اور بادشاہ ہے۔ اسی کے قبض قدرت میں سارے جہان کی بادشاہت ہے، اسی کے ہاتھ میں روزی اور روٹی ہے، عزت اور ذلت ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسلام مکمل ہو چکا ہے، دین کی ہر بات پوری ہو چکی ہے۔ یہ گلاس کا پانی ہے، بھر چکا پانی، اب اس میں پانی ڈالیں گے تو گر جائے گا۔ دین مکمل ہو چکا، کب؟ آج نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب نہ اس میں کوئی زیادتی کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش ہے۔ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، پھر ائمہ کرام کو، پھر محدثین، یہاں تک کہ ہم تک پہنچا ہے۔ جب تک ہم اس دین پر عمل نہیں کریں گے، نہ ہم دنیا میں کامیاب اور نہ آخرت میں کامیاب۔ جس طریقے سے ایک انسان کے پاس بہترین سے بہترین کھانا ہو، اچھی سے اچھی چائے ہو، حیدرآباد کی بریانی ہو، مندی ہو، سب ہو، لیکن صرف کھانا آپ رکھیں، کھانا کھانا کہیں، کھانا کھانا کھانا، تو وہ کھانا نہیں، وہ تھانا بن جائے گا۔ جب تک کھائیں گے نہیں آپ کو اس کھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ دین جو ہے سیکھنا پڑے گا، آپ کو تھوڑا سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر اللہ چاہتا تو پورا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتار دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین سکھانے والے کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام غار حرا میں آئے اور آپ سے ایک بار نہیں کہا، کتنی بار بولا؟ 3 بار۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2 نمبر کی حدیث ہے۔ اقرا قال قلت ما انا بقاری، کہا اے نبی پڑھ، آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، یہاں تک آپ کو سینے سے لگا کر کے زور سے دبوئے چاہ اور پھر چھوڑا۔ پھر دوسری بار کہا اقرا فقلت ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھ کو پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ آپ کو سینے سے لگایا، پھر پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے اللہ کے بندے پڑھ، اپنے رب کے نام سے۔ کس کے نام لینا ہے؟ اس کا نام لینا ہے۔ ہر جگہ اسی کا نام ہے، آسمانوں میں اسی کی بڑائی، زمینوں میں اسی کی بڑائی، ہر جگہ اسی کی بڑائی۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں، زمینوں میں، ہر جگہ اسی کی بڑائی۔ تو اس لیے اسی کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ ہر چیز کا وہی خالق، وہی ہمارا بھی، آپ کا بھی، سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ پڑھ، تیرا رب سب سے بڑا کرم کرنے والا، جود و سخا کرنے والا ہے، سب سے بڑا بزرگ ہے۔ الذی، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نطفے کے بعد وہ خون جو ہے جم جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو گوشت کا ٹکڑا بناتا ہے، پھر اس پر ہڈی چڑھاتا ہے۔ تو یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائے گئے۔ پڑھ، تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے جس نے انسان کو علم دیا قلم کے ذریعے۔ تو میں پوچھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہاتھ سے لکھنا آتا تھا نہ دیکھ کے پڑھنا آتا تھا، لیکن اللہ نے پڑھایا تو پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ تو آپ بھی اگر آپ نہیں پڑھنا جانتے ہیں، لکھنا نہیں جانتے، لیکن علماء سے، اچھے دیندار لوگوں سے دین سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پر چلے گا، جو علم سیکھنے کے لیے چلے گا۔ آپ گھر سے نکلے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، گھر سے نکلے مسجد میں دین سیکھنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ آپ 10 کلومیٹر آئے، آپ 20 کلومیٹر آئے، آپ 50 کلومیٹر آئے، گویا جنت کا آپ نے اتنا راستہ طے کر لیا۔ یہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور جنت اگر کسی کو مل گئی تو دنیا کی کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا کامیاب اور سفلتا پانے والا کون؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔
جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اس لیے دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر 4 چیزیں پیدا کریں۔ جو ان 4 چیزوں کا علم حاصل کرے گا وہ کبھی لاچار نہیں ہوگا۔ جو 4 چیزوں کا علم حاصل کرے گا وہ کبھی لاچار نہیں ہوگا، اور ان 4 چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا کی بھلائی بھی عطا کرے گا اور آخرت کی جنت بھی عطا کرے گا۔ شیطان کے فتنے سے بچے گا۔ آج ہمارے گھروں میں شیطان ہے۔ پہلے آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے اتنے لوگوں کو جنات بھوت نہیں لگتا تھا، شیطان نہیں لگتا تھا، کم لگتا تھا، جادو کے ایسے واقعات نہیں ہوتے تھے، نظر نہیں لگتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے لوگ دین سے دور ہو گئے، میوزک آ گئی، گانا آ گیا اور گندی فلمیں آ گئی ہمارے گھروں میں، لوگوں کے دلوں میں جھگڑے، اختلاف، جیسے جیسے ہم نے گندے کام کرنا شروع کیے، شیطانی کام کرنا شروع کیے، اور شیطان موبائل کے راستے سے آیا، فیس بک کے راستے سے آیا، انٹرنیٹ کے راستے سے آیا، شیطان آتا چلا گیا۔ اس لیے اب شیطان نے ہم کو چاروں طرف گھیر لیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان شیطان یجری من احدکم مجری الدم، جس طرح خون دوڑتا ہے، بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے بدن میں، اسی طرح شیطان بھی جسم میں دوڑتا ہے۔ تو شیطان کو بھگانے کے لیے 4 کام کرنا بہت ضروری ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ عصر میں کیا ہے۔ پہلا یہ کہ ہم نیت میں سچائی رکھیں، دل کو، ہردے کو صاف رکھیں، دل صاف رکھیں۔ دل کی صفائی کے ساتھ پہلے نمبر پہ علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ اور علم کس چیز کا؟ یہ پہچانے کہ آپ کا رب کون ہے۔ بھائی ہم جانتے ہیں کہ 1 منٹ میں 10 کروڑ روپیہ لوگ گن سکتے ہیں۔ ایک انسان دنیا میں کمانے کے لیے جتنے راستے وہ سب سیکھ سکتا ہے، لیکن جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے، شیطان جنات کے حملے سے بچنے کے لیے، گھروں میں جو اختلاف ہے، جھگڑا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، بھائی کا بھائی سے جھگڑا ہے، ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے جھگڑا ہے، یہ سب سزا ہے۔ یہ اختلافات جو ہیں ہمارے گھروں میں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیوں عذاب ہے؟ دین چھوڑنے کی وجہ سے، ایمان چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجماعت رحمت والفرقت عذاب، اجتماعیت اللہ کی رحمت ہے، اجتماعیت محبت یہ اللہ کی رحمت ہے، گفٹ ہے، انعام ہے۔ اختلاف اللہ کا عذاب ہے۔ جھگڑا تکرار اگر ہوتا ہے، محبت نہیں ہے، تو یہ بھی کس کا؟ اللہ کا عذاب ہے۔ دین کو قریب کیجئے۔ اس لیے جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں، الحمدللہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو، جنت کا باغ، اللہ اکبر، جنت تو دنیا میں ہے نہیں، ظاہر سی بات، وہ آخرت میں، وہ بھی حساب کتاب کے بعد، یا مرنے کے بعد جنت، قبر میں گیا تو کسی کی قبر جنت کا باغ بنے گی، اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اور اگر نافرمان ہے تو جہنم کا گڈھا بنے گی۔ تو لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر ہم نے دین سیکھا، دین سیکھنے کی کوشش کی، تو اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو، جنت کے گارڈن سے گزرا کرو، چر لیا کرو۔ صحابہ نے کہا جنت کا باغ کیا ہے، جنت کا گارڈن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، ذکر کی مجلسیں۔ کیا مطلب؟ جہاں اللہ کا تذکرہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، جہاں دین کی باتیں سکھائی جائیں۔ اس لیے حضرت عطا بن ابی رباح بن عباس کے شاگرد کہتے ہیں، ذکر سے مراد مجالس الحلال والحرام، جہاں بتایا جائے کہ حلال کیا، حرام کیا، جہاں اللہ کا حق بتایا جائے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتائی جائے، آپ کے حقوق بتایا جائے، آپ کی سنت کو بتایا جائے۔ تو یہ بتائیے کہ سب سے پہلا علم ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم پہچانے کہ ہمارا رب کون ہے، نہیں ضروری ہے؟ اور یہی پہلا سوال قبر میں ہونے والا ہے۔ ہم سب کو جان لیا لیکن ہمارا رب کون ہے؟ جب ہم دین یہاں نہیں سیکھیں گے، قبر میں بھی منکر نکیر کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے رب وہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور ہر چیز کا مالک ہے وہ، یعنی ہر ایک کے اوپر اللہ کا کنٹرول ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا،
اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو شفا نہیں ہو سکتی، اللہ کے حکم کے بغیر سورج کی روشنی سے ہم گرمی حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر ستاروں کی خوبصورتی سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک گلاب کا پھول بھی نہیں کھل سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا، اللہ کے سامنے سب عاجز ہے۔ اس لیے اللہ کو پہچانیے کہ ہمارا رب ہے، رب وہ ہے جو ہر چیز کا خالق بھی ہے اور ہر چیز کا مالک بھی ہے اور پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ وہی رب ہے جس نے ماں کے پیٹ میں روزی دی، نہیں دیا؟ وہی رب ہے جو بہت سے کیڑے مکوڑے جو روزی حاصل نہیں کر سکتے زمین کی گہرائیوں میں ہوتے ہیں اور روزی اللہ ان کے پاس پہنچاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بہت سی مخلوق جو اپنی روزی حاصل نہیں کر سکتی، اللہ انہیں بھی روزی دے رہا ہے اور تمہیں بھی روزی دے رہا ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا علم ہے اور یقین ہے کہ اللہ رزاق ہے اور جو کچھ نعمت ہمیں دنیا میں ملی ہے وہ سب کس کی طرف سے ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمتیں بھی ملی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ظاہری اور باطنی نعمتیں سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھو، ساری چیزیں کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی سے تعاون کے لیے کہیں کہ بھائی آپ ہم کو وہ سامان دے دیجیے وہ سامان دے دیجیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ تو اسباب کے تحت ہم ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ یعنی یہ یقین رکھیے کہ تمام چیزوں پر کنٹرول اللہ کا ہے، اگر اللہ کی مدد نہ ہو اور اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی انسان کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ ساری ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھو، نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ کیا حدیث؟ نمک بھی مانگ، ملح کے معنی نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اور چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اس لیے بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ شرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کیسے خالی واپس کر دے۔ حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سنیے، ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ تیرا رب حیادار ہے، شرمیلا ہے، غیور ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ شرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کیسے خالی واپس کر دے۔ اس لیے اللہ سے مانگیے تو اللہ پر یقین کر کے مانگیے، اللہ سے مانگیے تو روزی پاک ہونی چاہیے، اللہ سے مانگیے تو دل بھی پاک ہونا چاہیے، اللہ سے مانگیے تو ہمارا کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے۔ تو ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ضرور دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ رزاق ہے۔ کیا ہے؟ رزاق ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھائی، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ صحابی سے مراد وہ صحابی پرانے صحابی نہیں، نئے صحابی، اعرابی جس کو کہتے ہیں، نئے ابھی نئے ایمان لائے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ دعا سکھلائیے تاکہ ہم کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جائے۔ تو آپ نے یہ دعا پہلے دعا سکھائی توحید کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین۔ ذرا بھاری ہے، ولا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ کہا یہ تو اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی ہے، ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، لیکن ہم کو بھی تو کچھ ملنا کہ نہ ملنا، ہمیں وہ دعا سکھلائیے کہ ہم مانگیں اور ہم کو مل جائے۔ تو آپ نے یہ دعا سکھلائی، اس کے بعد جو آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دعا یاد کریں گے تو گویا آپ نے اپنے رب کو پہچانا، اور یہی قبر کا پہلا سوال ہونے والا ہے کہ تیرا رب کون ہے۔ اگر ہم نے رب کو رب مانا جو تمام کو روزی دے رہا ہے، سانپ کو، بچھوؤں کو، بہت سے کیڑے مکوڑوں کو، یہاں تک کہ جنگل کے درندوں کو، یہاں تک کہ بہت ساری مخلوقات کو اللہ روزی ایک ہی وقت میں روزی دے رہا ہے، اگر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی، اللہ میرے اوپر رحم فرما، وہدینی، مجھے ہدایت عطا فرما، وعافنی، ہمیں عافیت دے، ہمیں سلامتی عطا فرما، ورزقنی، اور ہمیں روزی عطا فرما۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافینی ورزقنی۔ فلما ول الاعرابی، جب یہ دیہاتی جانے لگا تو آپ نے خوشخبری سنائی، قد ملأ یدیہ من خیر الدنیا والآخرہ،
اس کے دونوں ہاتھ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے بھر گئے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں ہاؤلائے تجمع لک دنیا کا آخرت کی. یہ دعا پڑھو گے تو اللہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی آپ کو عطا فرمائے گا. تو یہ دعا آپ سیکھ کے جائیے انشاءاللہ. کیوں؟ تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے، رات پیمانے خورشید میں ڈھل سکتی ہے، مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا، پاپر ہن رہے پرخار پہ چلنا ہوگا. یعنی آپ اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو دین سیکھنا پڑے گا، آپ کو مشقت برداشت کرنی پڑے گی. اس لیے دعا سے تقدیر بھی پلٹ دیجیے. دعا کرنے سے تقدیر، جو قسمت میں مصیبت اور پریشانی لکھی ہوئی ہے، اگر دعا کریں گے تو اللہ آنے والی مصیبت کو دور کر دے گا، آنے والے عذاب کو دور کر دے گا، آنے والے فتنوں کو دور کر دے گا. دعا اگر اپنے رب کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رب ہے تو ہمیں کس سے دعا کرنا؟ رب سے، اللہ ہی سے دعا کرنا. اس لیے حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائی ہوئی حالت میں. بعض روایت میں کہ آپ کا چہرہ کیا تھا؟ سرخ تھا بالکل، کیونکہ اللہ نے آپ کو خواب میں امت کے بارے میں کچھ دکھلایا، آنے والی مصیبتوں کے بارے میں، آنے والے فتنوں کے بارے میں. بڑے بڑے فتنے مصیبتیں آئیں گی، مصیبتیں نازل ہوں گی. جو آپ نے فرمایا جس طرح بارش ہوتی ہے نا، بارش تیز دھار بارش، اس طرح سے فتنے تمہارے گھروں پہ نازل ہو رہے ہیں. حدیث بخاری مسلم. تو آپ تہجد کے وقت اٹھے گھبرائی ہوئی حالت میں. آپ نے کہا سبحان اللہ ماذا انزل من الفتن وماذا انزل من الخزائن. آج رات میں بڑے بڑے فتنے نازل ہوئے، مصیبتیں نازل ہوئیں، اور خزانے بھی آئے، پیسے بھی آئے، یعنی دولت پیسے، یعنی پیسے اور دولت کے ساتھ فتنے ہیں. واضح حدیث بخاری مسلم. آپ نے کہا من یوقظ صواحب الحجر. ان کمرے میں سونے والیوں کو، آپ اپنی بیویوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ان کمرے میں جو میری بیویاں سو رہی ہیں ان کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یعنی اس میں اشارہ ہے کہ جو آج جان کے اوپر فتنہ ہے، مال پر فتنہ ہے، کہیں زلزلہ ہے، بار بار سورج کا گرہن ہونا، چاند کا گرہن ہونا، یہ سب کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے. حدیث ہے کہ قیامت کے قریب سورج چاند زیادہ گرہن ہوں گے، زلزلے کی کثرت ہوگی. جبکہ نبی کی حدیث مسلم احمد کی یکون فیکم موتان شدید، بہت زیادہ موت ہوگی. آپ لوگوں میں سے جو 60-70 سال کے ان سے پوچھئے، آج سے 30 سال 40 سال پہلے کبھی کبھی علاقے میں کوئی ایک آدمی مرتا تھا، لیکن آج ایک ایک گاؤں میں کئی کئی میت ہو جا رہی ہے، کئی کئی ہزار لوگ مر رہے ہیں علاقوں میں. تو یہ قیامت کی نشانی ہے، یاد رکھیے. موت کی کثرت ہوگی، اور اس کے بعد وَتَكُونُ بَعْدُ سَنَوَاتُ الزَّلَازِلِ، زلزلے کے سال آئیں گے، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، زمینیں ہل جائیں گی، بڑی بڑی بلڈنگیں گر جائیں گی. تو یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے لَا تَقُمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ. قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا. یا علم سے مراد جب لوگ دین پہ چلنا چھوڑ دیں گے، نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، دین سیکھنا چھوڑ دیں گے، علماء کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے، دنیا داروں کے پیچھے بھاگیں گے، دولت کے پیچھے بھاگیں گے، کاروبار کے پیچھے بھاگیں گے، پیسہ پیسہ پیسہ، نشہ، دنیا کا نشہ. تو کیا ہوگا؟ اللہ نیک لوگوں کو اٹھا لے گا، علماء کو اٹھا لے گا. یہاں تک کہ علماء جب نہیں رہیں گے، لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے. LLPP معلوم ہے؟ LLPP لکھ لوڑا پڑھ پتھر. ایسے لوگ کرتا پاجامہ پہن لیا، عطر لگا لیا، سمجھا کہ بہت بڑا عالم ہے. تو ٹھیک ہے، یہ تو کرتا پاجامہ پہننا اچھی بات ہے، لیکن اندر بھی کچھ ہونا نا. تو یہ جاہل لوگ ہم پر کب مسلط ہوں گے؟ جب ہم علماء کی قدر نہیں کریں گے، علم کی قدر نہیں کریں گے. تو اللہ علماء کو اٹھا لے گا، نیک لوگوں کو اٹھا لے گا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے مرداس اسلمی کی، یہ حدیث سن لیجیے. نبی مرداس الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يذهب الصالحون الاول فالاول حتى لا يبقى حفالة من الناس الا كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله باله. حضرت ابی مرداس اسلمی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نیک لوگ، اچھے لوگ آہستہ آہستہ، اسٹیج بائی اسٹیج، سولو آہستہ آہستہ نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے. اور رہیں گے کون لوگ؟ جو اور کھجور. دیکھا ہے جو کا بھوسا، کھجور کا چھلکا دیکھا ہے؟ چھلکے جیسے لوگ، ذلیل خسیس لوگ رہ جائیں گے. اللہ کا عذاب آئے گا لیکن اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا.
اللہ اکبر. تو یہ علماء اٹھا لیے جائیں گے تو زلزلوں کی کثرت ہوگی، فتنے بہت زیادہ ہوں گے، اور وقت کی برکتیں ختم ہو جائیں گی. پورا سال لگے گا مہینے کی طرح گزر گیا، اور مہینہ لگے گا ایک ہفتے کی طرح، اور ہفتہ لگے گا ایک دن کی طرح، اور ایک دن لگے گا گھنٹے کی طرح. یہ گھنٹہ نہیں جو ہم بول، ایک خاص وقت ہے. اور گھنٹہ گویا لگے گا گویا کساف النخل، کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ میں آگ لگا دی جائے کتنی جلدی جلتا ہے، یعنی لگے گا کہ بہت جلدی ٹائم چلا گیا. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ اچھے لوگ نہیں رہیں گے، ایمان والے نہیں رہیں گے، عبادت کرنے والے نہیں رہیں گے، پوری دنیا میں بے چینی اور پریشانی ہوگی. لہذا اگر ان فتنوں سے بچنا ہے ان 4 چیزوں کی طرف دھیان دیجیے. نمبر 1 ہم علم حاصل کریں. نمبر 2 علم کی روشنی میں عمل کریں. نمبر 3 جتنا علم آپ نے سیکھا ہے اور عمل کر رہے ہیں لوگوں کو بھی سکھائیے. اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں. کن پر رحمت بھیجتے ہیں؟ اللہ رحمت نازل کرتا ہے، اور اللہ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے. فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی معلم الناس الخیر. تو جو سیکھا سکھائیے، اور صبر بھی کیجیے، اور صبر کی تلقین کیجیے. کسی کی ماں مر گئی، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، کسی کی بیوی مر گئی، تو ہمیں یہ صرف نہیں دیکھنا چاہیے صرف جنازے میں چلے گا. بھائی جنازے میں جانا حق ہے مسلمان کا، لیکن ہمارے اوپر یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ ہم ان کو صبر اور تسلی دیں، ان کو بتائیں کہ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جو مصیبت پر صبر کریں اور یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے تو اللہ کا انعام ہوگا. اگر یہ اِنَّا لِلَّهِ پڑھیں تو ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. مصیبت جو آئے یہ سمجھے کہ اللہ کے حکم سے ہے اور ہم اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں تو 3 انعام ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں 2 گفٹ ہے اور 1 بونس ہے، اضافہ ہے. پہلا انعام یہ ہے مصیبت پر صبر کریں گے اِنَّا لِلَّهِ کہ اللہ آپ کا تذکرہ فرشتوں میں کرے گا. امام بخاری نے یہی معنی بتایا، اللہ آپ کا تذکرہ کس میں کرے گا؟ مقربین لوگوں میں. آپ کا پروموشن ہو جائے گا. آپ جنت کا جو سفر لمبا تھا وہ جنت سے اللہ نے قریب کر دیا. آپ اللہ سے بھی قریب ہو جائیں گے، مقربین میں ہو جائیں گے، نزدیک. اللہ آپ کا تذکرہ فرشتوں میں کرے گا. نمبر 1. نمبر 2 اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. نمبر 3 اللہ دنیا میں آپ کو فتنوں سے بچائے گا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ کا معنی کیا ہے؟ اللہ آپ کو ہدایت دے گا، یعنی اللہ آپ کو فتنوں سے بچائے گا، صحیح علم عطا فرمائے گا اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے گا. تو یہ 4 چیزیں جو بتائی گئی اگر یہ اس پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ آپ کو ہدایت دے گا اور آخرت میں بھی. حساب اور کتاب کے بعد پل صراط ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک. دیکھیں نا بال کتنا باریک ہے، اس سے بھی زیادہ تیز ہے. اور تلوار جو دھار ہے نا کتنا تیز ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ نے تلوار کی دھار کو؟ اللہ اکبر، اس سے بھی زیادہ تیز ہے اور وہاں سے سب کو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہر ایک کو گزرنا پڑے گا. اس پل صراط پر نیچے جہنم ہے. جو دنیا میں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ہدایت کو سیکھا اور دین پر چلا، اسی طرح سے وہ پل صراط پہ جائے گا. اندھیر نگری ہے وہ، اور وہاں لوگ چیخ و پکار کر رہے ہوں گے. ایمان والوں کو اللہ روشنی دے گا، اس روشنی میں بجلی کی رفتار میں، ہوا کی رفتار میں، گھوڑے کی رفتار میں چل جائیں گے. لیکن جس نے دنیا میں دین پر عمل نہیں کیا، شہوات کے پیچھے پڑ گیا، خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، نمازوں سے رغبت نہیں، ماں باپ کی اطاعت نہیں، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، دین کو نہیں سیکھا، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. جس کا دل دنیا میں اندھا ہے، آپ کو فیس بک نظر آتا ہے، موبائل نظر آتا ہے، آپ کو ٹی وی نظر آتی ہے، ہر چیز نظر آتی ہے، لیکن قرآن نظر نہیں آتا، دین نہیں سیکھتے. تو جس کا دل دنیا میں اندھا ہوگا، قیامت کے دن آنکھیں بھی اندھی ہوں گی. پل صراط پر ہم تیزی سے پار نہیں کر سکیں گے بلکہ پھنس جائیں گے. اللہ اکبر. اس لیے یہ 4 چیزوں پر ہم کو فوکس کرنا ہے. اس لیے صحابہ جب آپس میں ملتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملتے تھے تو اس وقت تک الگ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک صحابی دوسرے صحابی سے ڈسکس نہ کر لیں کہ ہم نے کتنا دین سیکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی عالم تھا؟ ابو بکر صدیق کے بعد امت کے سب سے بڑے ایمان والے کون ہیں؟ سب سے بڑے علم والے
فضیلت والے، لیکن انہوں نے بخاری شریف کتاب العلم ہے، ایک عوالی مسجد نبوی سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر ہے، 8 میل تقریباً۔ عوالی کا ایک بنی امیہ کا فرد تھا کہ حضرت عمر نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ایک دن تم بزنس کے لیے جاؤ، میں رسول اللہ کی مجلس میں پورا دین سیکھتا ہوں، حدیث سیکھتا ہوں۔ دوسرے دن میں جاتا تھا کاروبار کے لیے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دن حدیث سیکھتا تھا، دین سیکھتا تھا۔ میں وہاں کاروبار کا حساب دیتا تھا کہ آج اتنا فائدہ ہوا، اور یہ دین سیکھتا تھا، وہ بتاتا تھا کہ رسول اللہ نے آج اتنی حدیثیں بیان فرمائی۔ یہ تھا صحابہ کا طریقہ دین سیکھنے کا۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ڈسکس نہ کر لیں کہ ہم نے علم کتنا سیکھا، دین کتنا سیکھا، ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم کیسا عمل کر رہے ہیں، ہم نے کتنے لوگوں تک دین پہنچایا، ہم نے مشکلات پر صبر کیا کہ نہیں کیا۔ یہ صحابی ایک دوسرے کو ان 4 چیزوں پر ابھارا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں، اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب کہ لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کو خطاب کیا، وہیں آپ نے عورتوں کو بھی پردے سے خطاب کیا۔ حدیث بخاری کی، باب هل يجعل للناس على حدة في العلم۔ عورتوں نے شکایت کیا، یا رسول اللہ، مرد ہر جگہ ان کا بیان ہو رہا ہے، ہمارا بیان بھی ہونا چاہیے، ہمیں بھی نصیحت کیجیے۔ آپ نے ان کے لیے ایک دن فکس کیا، اور آپ نے عورتوں کو یہی نصیحت کی سورہ عصر میں جو اللہ نے بات بتائی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ نے عورتوں کو بھی نصیحت کی، ما منکن امرأۃ تقدم لها 3 من الولد الا كانوا لها حجابا من النار۔ تم میں سے جو عورتیں ایسی ہیں جن کے 3 بچے بچپن میں مر گئے، جن کے 3 بچے بچپن میں مر گئے، اور ان کی موت پر صبر کیا، تو یہ بچے ان کے لیے جہنم سے کیا بنیں گے؟ ڈھال بنیں گے، پردہ بنیں گے، یعنی یہ بچے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ بلکہ دوسری حدیث مسلم شریف کی، اللہ تعالیٰ ان چھوٹے بچوں کو جو بچپن میں مر گئے ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوگا جنت میں جانے کے لیے، اور وہ جنت کے دروازے پہ جائیں گے، اللہ کہے گا جاؤ جنت میں، تو کہیں گے ہم جنت میں نہیں جا سکتے، حتی یجیء آباؤنا، یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ آ جائیں تبھی ہم جنت میں جائیں گے۔ وہ کون ماں باپ ہوں گے؟ جو ایمان والے ہوں گے، دین سیکھنے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، حق بات کو پھیلانے والے ہوں گے، مصیبتوں پر صبر کرنے والے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرنے والے ہوں گے۔ اللہ فرمائے ادخلوا الجنت انتم وآباؤکم بفضل اللہ ورحمتہ، جنت میں تم اور تمہارے ماں باپ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے داخل ہو جاؤ۔ یہ 4 چیزوں پر عمل کریں گے، باپ دادا، لکڑ دادا، تکڑ دادا، بیٹا، پوتا، پرپوتا، آپ کے جو دادا پر دادا تک تو لوگ دیکھتا، پر دادا لکڑ دادا کو نہیں دیکھتا، یعنی اوپر سے 4 نسل اوپر جہاں سے لوگ مسلمان ہیں، اور پیچھے بیٹا پرپوتا سب کو اللہ ایک ساتھ پہلے ملا دے گا، اور تب جنت میں انٹری کا گرین کارڈ ملے گا، اور اللہ کہے گا جنت میں چلے جاؤ۔ کب؟ جب ان 4 چیزوں پر عمل کریں گے۔ دلیل قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے، ان کے باپ دادا بھی جائیں گے، ان کی بیویاں بھی جائیں گے، ان کے بیٹے پرپوتے پوتے سب جائیں گے، اور جب جنت میں جا رہے ہوں گے فرشتے سلامتی کی دعا کریں گے، اللہ کی سلامتی اور پھر فرشتوں کی سلامتی، اور فرشتے کہیں گے بما صبرتم، آپ دین پہ ثابت قدم تھے، آپ نے صبر کیا، آپ مصیبت پر صبر کیا، پریشانیوں پر صبر کیا، فتنوں کے وقت میں دین پر قائم رہے، اس لیے اللہ نے آپ کو پورے خاندان اور فیملی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے ہمیں دین بھی سیکھنا ہے، ہمیں عمل بھی کرنا ہے، اور ہمیں جتنی صلاحیت ہے اس کے مطابق لوگوں تک دین پہنچانا ہے، اور اگر کوئی مصیبت اور پریشانی میں ہے تو اس کی مدد بھی کرنا ہے، صبر کی تلقین کرنا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من عز اخاه المسلم في مصیبت کساه الله سندسا من استبرق الجنہ، جس کسی نے کسی بھائی کو مصیبت میں صبر کی تلقین کی، کیا مطلب ہے تلقین کا؟ صبر کرو، صبر کا بدل جنت۔ مثال کی ایک حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے ابن ماجہ کی حدیث، یا ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الاولى لم ارض لك ثوابا دون الجنہ، اے آدم کی اولاد، جیسے ہی مصیبت آئے فوراً یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ مصیبت لکھ دی ہے، اور ثواب کی امید رکھو۔ کس سے ثواب کی؟
امید رکھو. تو اللہ فرماتا ہے میرا فیصلہ بس یہی ہے, میرا ایک ہی فیصلہ ہے کہ میں کسی چیز سے راضی نہیں ہوں, صرف ایک ہی چیز سے راضی ہوں کہ اللہ نے فرمایا میں تمہارے لیے جنت سے راضی ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی جنت اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دی. اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں ان کو آپ یہ حدیث سنائیے آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم بچپن میں مر گئے. شیرخوار سمجھتے ہیں نا, دودھ پینے کی حالت میں, دودھ پینے کی حالت جو ہوتی ہے 2 سال کی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان لہو مرضعا فی الجنہ, دنیا میں تو دودھ پی رہے تھے, یہاں سے دودھ چھوٹ گیا, لیکن اللہ نے ایک دودھ پلانے والی دایا کو جنت میں متعین کر دیا ہے. اللہ. اور یہ تو ان کے لیے ہے, لیکن عام بچوں کے لیے بھی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مر جاتے ہیں, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اور سے سنیے, اطفال المؤمنین فی الجنہ یکفلون ابراہیم و سارہ حتی یدفعونہم الی آبائہم یوم القیامہ. سلسلہ حدیث صحیحہ. مومن کے بچے جو مر جاتے ہیں, ایمان والے جو مومن کے بچے جو مر جاتے ہیں, جنت کے پہاڑوں میں ابراہیم اور سارہ علیہ السلام کی تربیت میں ہیں. قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کے ماں باپ کے حوالے کریں گے. تو یہ بچے جو بچپن میں مر گئے تو اس پر ہمیں صبر بھی کرنا ہے, صبر کی تلقین کرنا ہے, اور اسی صبر کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے نصرت کا وعدہ کیا, مدد کا وعدہ کیا. ان اللہ مع الصابرین. جب تک ہم صبر نہیں کریں گے, صبر کا کیا مطلب؟ صبر کا 3 مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو برائی سے روکیں. یہ برائیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں, آپ برائی کرنے کی آپ کے پاس شکتی ہے, برائی کرنے کی کیپیسٹی ہے, پھر بھی اللہ کے خوف سے برائی چھوڑ دیجئے. آپ کے پاس حرام طریقے سے مال آ رہا ہے کہ اگر 1 کروڑ روپیہ آپ کو ملے گا, اور لیکن اس کا بیاج یعنی سود آپ کو تھوڑا تھوڑا دینا پڑے گا, آپ نے اللہ کے خوف سے سود چھوڑ دیا تو اس کے بدلے اللہ آپ کو جنت دے گا. اللہ اکبر. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 72 بابا. سود کے 72 گیٹ ہیں. کتنے گیٹ ہیں؟ 72. 72 گیٹس. جیسے مسجد کے 3 گیٹ ہیں, سود میں داخل ہونے کے لیے 72 گیٹس ہیں. لیکن سب سے ادنا گیٹ یہ ہے, سب سے ادنا گناہ یہ ہے نعوذ باللہ کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے. اتنا بڑا گناہ ہے, اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ شرک کے بعد اللہ کے نبی نے 7 بڑے گناہوں کو شمار کیا جس سے آدمی کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کا بھی ذکر کیا. تو یہ صبر کا ہے, امتحان ہے کہ سود کے دروازے کھلے ہوئے, آپ نے سود کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس سے بھی بڑی نعمت عطا فرمائے گا. اللہ کے خوف سے آپ سود چھوڑ رہے ہیں, اللہ کے خوف سے زبان کی حفاظت کر رہے ہیں, اللہ کے خوف سے کان کی برائی سے بچ رہے ہیں, شرمگاہ کی برائی سے بچ رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فحسبه. جو اللہ سے ڈر گیا, جو اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچ گیا, اللہ کے ڈر سے برائیوں سے بچا, اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی تنگی سے نکال دے گا. یہ ہے تفسیر امام ابن کثیر نے کہا, یہ ہماری تفسیر نہیں ہے, صحابہ نے تفسیر کی شاید کی. یعنی اگر اللہ سے ڈر کر برائی چھوڑو گے, اللہ سے ڈر کر حرام کام چھوڑو گے, تو اللہ دنیا کی پریشانی سے بھی بچائے گا, موت کی سختی سے بچائے گا. کس سے بچائے گا؟ موت کی سختی سے, قبر کے فتنے اور عذاب سے, اور قیامت کے ہولناکی سے. اللہ اکبر. اس لیے کہ تقوی اللہ کے نزدیک بہت بڑا توشہ ہے مومن کے لیے, بہت بڑی نیکی ہے. لہذا اللہ کو اگر آپ پہچانتے ہیں تو اللہ سے تقوی کی بھیک مانگیے. اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کے پاس تقوی ہو سکتا؟ پھر بھی آپ یہ دعا پڑھتے تھے اور صحابہ کو دعا سکھاتے تھے. عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو فتنے سے بچائے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت آپ کو کلمہ نصیب ہو, تو یہ دعا پڑھیے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں, ہدایت کی بھیک مانگتا ہوں, ہدایت دے, پرہیزگاری عطا فرما, اور مالداری عطا فرما. مال بھی ہونا ضروری ہے. مال کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولیے بھائی, مال کی ضرورت ہے. اگر نہیں ہوگا تو حضرت عثمان نے جب مال خرچ کیا تب نا اللہ کے نبی نے کہا کہ آج کے بعد کوئی فتنہ حضرت عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ نے 8 بار کہا جنت میں, جب انہوں نے
جو خرچ کیا 1000 دینار اور کئی سو اونٹ جو اللہ کی راہ میں قربان کیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان جنت میں کتنے بار؟ 8 بار فرمایا. تو اس لیے اللہ سے مانگنا ہے، مال بھی مانگنا ہے، لیکن مال کے فتنے سے بھی بچا، محتاجی کے فتنے سے بھی بچا. اے اللہ تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، پرہیزگاری مانگتا ہوں، اور والتقا والعفاف والغنى، پاک دامنی عطا فرما، برائیوں سے بچا، اور ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج، مالداری کا مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ دنیا میں اپنا محتاج بنا، کسی دوسرے کا محتاج نہ بناتے. یہ دعا اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑی سعادت ہے. اور ان 4 چیزوں کا علم اگر حاصل کریں گے تو ایک بہت بڑی نعمت آپ کو ملنے والی ہے. اب بتائیے موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے انسان کو، آج تک کوئی کمپیوٹر ایجاد ہوا جو بتا سکا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی نہیں بتا سکا. اگر مسلم شریف انشاءاللہ آپ پڑھیں ہیں یا پڑھیں گے تو آپ عمر بن عاص بہت جلیل القدر صحابی، اور مصر کو انہوں نے فتح کیا تھا. ان کی منقبت میں بڑی بڑی احادیث ہیں، بڑے 1 نمبر کے، بہت یعنی بڑے جلیل القدر صحابی. لیکن موت کے وقت اتنی تکلیف ہوئی ان کو، معلوم ہے جب ان کے بیٹے نے ان کو نصیحت کی کہ میرے ابا جان اب لا الہ الا اللہ پڑھیے، تو پڑھا انہوں نے کلمہ، لیکن کہا بیٹے میرے اوپر جو موت کی تکلیف ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. کہاں ایسا لگ رہا ہے 7 آسمان، واللہ مسلم شریف میں حدیث ہے، 7 آسمان اور 7 زمین میرے بدن پر گر گیا ہو اس سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. اللہ اکبر، صحابی فرما رہے ہیں. اور امام حاکم نے ایک روایت نقل کی، لَمُعَايَنَةُ مَلَكِ الْمَوْتِ أَشَدُّ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةِ الصَّوْتِ. میں نے بار بار اس روایت کو دیکھا تاکہ لوگوں تک صحیح دین پہنچاؤں، نمک مرچ والا دین نہ پہنچاؤں. تو یہ حدیث کے بارے میں جو اب تک پہنچا، معلوم ہوئی میری معلومات، وہ یہ کہ قدیم جو علماء ہیں، امام حاکم، امام ذہبی وغیرہ، اس حدیث کو قوی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ موت کا فرشتہ جب انسان دیکھتا ہے جس بھیانک حالت میں، ایمان والے کی بات نہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، تو جس طرح 1000 بار اگر تلوار سے مارا جائے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ ملک الموت کو دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر ہم سورہ عصر کو سیکھ لیے، ایمان صحیح کر لیا، دین سیکھ لیا، اللہ کو پہچان لیا کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، اور ہمارے نبی کون، یہ 3 سوالات ہوں گے. تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارے نبی کون. تو یہ 3 سوالات کے جوابات ہم نے سیکھ لیے تو ایک بڑی سعادت یہ ملے گی کہ موت کے وقت فرشتے آپ کو سلام کریں گے. اور یہ دلیل قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اللہ پرہیزگاروں کو بہترین بدلہ دے گا. کون پرہیزگار؟ کہ جس وقت روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں روشن چہرے میں، جنت کا کفن لے کر، جنت کی خوشبو لے کر، حدیث ہے ابو داؤد کی. تو وہ فرشتے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں جو قبض کرتے ہیں تو فرشتے ان پر سلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اگر تفسیر پڑھیے گا تو فرشتے سلام کرتے کہتے ہیں اللہ کا سلام ہے تمہارے نام. واللہ یہ روایت بھی ہم کو ملی. جب میں نے کتابوں کی اور گردانی کی تو مجھے وہ روایت بھی ملی کہ نیک فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اپنے اللہ کے نیک بندوں کی روح قبض کرنے، کہتے ہیں اللہ کی سلامتی ہے تمہارے اوپر، اللہ کا سلام ہے تمہارے اوپر. اور پھر فرشتے بھی سلامتی بھیجتے ہیں. کب؟ جب عقیدہ پاک ہے، شرک اور بدعت سے پاک ہے. طیبین کس کو کہیں گے بھائی؟ یہ کپڑا ناپاک ہے، جب پاک ہوگا تو اس کو طیب کہیں گے. عقیدہ شرک اور بدعت سے پاک ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، نہ تعویذوں کا، نہ گنڈوں کا، نہ پلیتوں کا، نہ کسی چیز کا نہیں، صرف اللہ پہ بھروسہ ہے. شرک و بدعت نہیں کرتے، دل آپ کا صاف ہے، گندے کاموں سے دور ہیں، اور سب سے اہم بات شرک کے بعد روزی پاک ہے. کیا ہے؟ روزی پاک ضروری ہے. یہ خوبیاں ہوں گی، یہ اسی وقت ہوگی جب آپ سورہ عصر پر عمل کریں گے. علم سیکھا آپ نے تو ظاہر حلال اور حرام کی تمیز ہوگی. علم سیکھا تو آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا. علم سیکھا تو اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا. علم سیکھا تو آپ کا عمل بھی صحیح ہوگا. علم سیکھا تو آپ کے معاملات بھی صحیح ہوں گے. علم سیکھا تو آپ بندوں کے حق کو بھی ادا کریں گے. علم سیکھا تو سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کریں گے. علم سیکھا تو آپ دین پہنچائیں گے. تو
جو پاک صاف لوگ ہیں فرشتے موت کے وقت ان کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں عمل کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان 4 چیزوں پہ عمل کریں؟ تو انشاءاللہ بہت آسانی سے یہ روح قبض ہوگی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لو لم ينزل الا هذه سورہ لکفت الناس، اللہ پورے قرآن کو اگر نہیں اتارتا اور صرف اگر یہی سورہ عصر میں جو 4 باتیں بتائی گئیں، اگر اسی کو نازل کر دیتا، انہی 4 باتوں کا اگر لوگ علم حاصل کر لیتے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ چیز کافی ہوتی۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جنات شیطان کے جو حملے ہو رہے ہیں اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، خاص طور سے سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ اگر پوری سورہ بقرہ نہیں تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ معراج کا مہینہ بولا جاتا ہے، کون رجب کا ہے نا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ سے کوئی روایت نہیں کہ معراج کب ہوئی، لیکن اگر مان لیا جائے تو معراج میں جو اللہ نے نبی کو جو 3 گفٹ دیا، 3 گفٹ معراج میں ملا، وہ 3 گفٹ کو اگر ہم پکڑ لیا تو انشاءاللہ اب کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ معراج میں پہلا گفٹ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو دیا 5 وقت کی نماز۔ اگر 5 وقت نماز پڑھیں گے تو کتنے وقت کا ثواب ملے گا؟ اچھا آپ 50 کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اور حدیث ہے 50 تو ہے، ہر ایک عمل کا ثواب 10 عمل کے برابر، 50 کو آپ 10 سے ضرب کر دو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا ایک نماز۔ تو یہ 5 وقت کی نماز دی گئی کہ 50 نمازوں کا اور پلس 10 ملا دو، ضرب کر دو، 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ دوسری چیز جو نبی کو معراج میں ملی وہ یہ کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جس رات میں پڑھی جائے، یہ دونوں آیتیں جو پڑھ لے گا اس کے لیے ہر بیماری سے، ہر شر و فتنے سے اللہ کافی کر دے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے، تہجد میں آنکھ نہیں کھلی اور اگر اس نے یہ 2 آیتیں پڑھ لی ہیں تو اہل علم نے تشریح کی اس کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک ایک حدیث میں سنا دوں، ابن ابی حاتم کی روایت ہے، اس روایت کو بھی میں نے ہر پہلو سے دیکھا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی۔ کتنے سال پہلے؟ اور اللہ نے اس کتاب سے 2 آیتیں نازل کی جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ لا یقرأ فی دار الا خرج منها الشیطان، جس گھر میں یہ دونوں آیتیں پڑھی جائیں وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا۔ تو یہ گفٹ معراج کا ہے۔ اور تیسرا گفٹ جو نبی کو دیا گیا وہ غفر من امتی لمن لم یشرک باللہ شیئا المقحمات، جو شرک نہیں کرتا، جو بدعت نہیں کرتا، نہ شرک اکبر نہ شرک اصغر، نہ تعویذوں کا، نہ گنڈوں کا، نہ پلیتوں کا۔ بھائی قرآن سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک حرف دسنے کی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح شام اگر 3 بار پڑھ لیں ہر مخلوق کی برائی سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ صبح میں آیت الکرسی پڑھ لی، شام تک اللہ شیطان سے بچائے گا، شام میں پڑھ لیا صبح تک بچائے گا۔ اگر آپ نے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لی تو اللہ ایک فرشتہ، ایک محافظ، ایک باڈی گارڈ اللہ متعین کر دے گا۔ تو آئیے دین کی طرف آئیے تاکہ آپ میں بھی سکون رہے اور آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کو سکون ملے گا اور آپ کے گھر والوں کو کی وجہ سے معاشرے میں سکون ہوگا۔ قرآنی ماحول لانے کی کوشش کیجئے۔ تو امت کے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی گئی جس نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید پر چلائے اور شرک سے بچائے، اور شرک سے بچانے کے لیے ایک آپ کو ربانی چینل سے ایک گفٹ دینے جا رہا ہوں۔ ربانی چینل، یہ شیطانی چینل ہے نا، وہ ربانی چینل ہے۔ وہ ربانی چینل کا گفٹ یہ ہے کہ سبحان اللہ اگر آپ دعا پڑھیں گے تو جو شرک ہو گیا وہ معاف ہو جائے گا، اور جو ہونے والا ہے اس سے کیا ہوگا؟ بچائے گا۔ جو شرک ہو گیا سچے دل سے پڑھا اللہ وہ شرک بھی معاف کر دے گا۔ اللہ سب کی مغفرت کر سکتا ہے لیکن مشرک شرک کرنے والے کی، لیکن اگر یہ دعا پڑھیں گے تو جو شرک ہو گیا وہ معاف، اور جو ہونے والا ہے شرک اللہ اسے بچائے گا۔ بعض روایت میں 3 بار ہے، بعد میں یوں ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو یہ دعا سکھلائی جب ان کو دعا پڑھنے کی ضرورت تھی، جو جنت کے 8 دروازے سے پکارے جائیں گے، جب وہ شرک سے پناہ مانگتے تھے، روتے تھے، تو ہم کو ضرورت نہیں ہے، ان کو تو سرٹیفکیٹ تھی۔ آپ کے پاس کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے جنت میں جانے کی؟ حیدر دکھلاؤ نہیں؟ تو یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو بھی تھوڑا شریک کروں، ذرہ برابر شریک کروں جانتے ہوئے، اور اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے جو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ یہ دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ
آنے والے شرک سے بھی بچائے گا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالی ہم کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے بارے میں ہے کہ جب قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے اور جب لوگ یہاں سے اٹھتے ہیں تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، قوموا مغفورا لکم وبدل سیئاتکم حسنات، تم جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ لیکن کب؟ جب اس پروگرام سے آپ نمازی بن گئے، آپ نے شراب سے توبہ کر لیا، جوا سے توبہ کر لیا، سود سے توبہ کر لیا، کان کی برائی سے بچ گئے، آنکھ کی برائی سے بچ گئے اور زبان کی برائی، یعنی آپ نے اپنی اصلاح کر لی تو گناہ بھی معاف ہو گیا، اور جو گناہ آپ کے ہو گئے ہیں اللہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس میں شریک ہوئے، جنہوں نے تعاون کیا، جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہم پر عذاب نازل نہ کر، بلکہ اللہ جو عذاب ہونے والا ہے اس عذاب کو تو ہٹا دے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں رکھ دنیا میں بھی، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن بھی اٹھا، انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہمیں اٹھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس پر 100% ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وہی خالص دین، خالص اسلام کو لوگوں تک پھیلانے کی توفیق دے، دل سے کینہ، کپٹ، بغض، حسد کو دور کر دے، محبت پیدا کر دے۔ افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، تمام رشتوں کو جوڑو، رات میں اٹھ کر عبادت کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں سلام پھیلانے والا بنائے، غریبوں کو کھانا کھلانے والا بنائے، اللہ رشتوں کو جوڑنے والا بنائے، اور اللہ اپنے خوف سے رات میں تہجد پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ For more videos and updates, subscribe our YouTube channel and press the bell icon. اس طرح کے دینی اجتماعات اور پروگرامز ویڈیو ریکارڈنگ کروانے یا پروفیشنل ایڈیٹنگ کروانے یا یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر سرکولیٹ کرنے کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجیے۔